نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بیٹا، یہ ہم اس موضوع کو جو بچوں کے والدین کا تعلق ہے، بچوں سے اختلاف رائے کی صورت میں اور ان کا حل کیا ہے، والدین کو کن کن مواقع پر بچوں کے ساتھ اختلاف رائے ہوتا ہے، اگر بر وقت حل نہ کیا جائے تو گھر میں فساد اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 1، تعلیمی میدان میں انتخاب کا معاملہ۔ عموماً بچے کے رجحان اور شوق کا جائزہ نہیں لیا جاتا۔ ماں باپ اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ اس دور میں مال و دولت کی بنیاد پر پرائیویٹ یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ لائق بچوں کی طرح کامیاب نہیں ہوتا۔ اب پیسے بھی ضائع ہوئے اور سب سے بڑھ کر قیمتی وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ کسی شعبے میں جانے کے وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بیکار اور آوارہ پھرتے ہوئے ماں باپ غم میں ڈوب جاتے ہیں، خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا بڑا سیٹ بیک یہ ہوتا ہے کہ والدین کا بچے کو دنیاوی تعلیم کی طرف سے ان کی کوشش اور کاوش بھی بھرپور ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور اہمیت کو بھول جاتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین خود تو نماز اور قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی مسجد کے امام ہے، لیکن اس کے بچے قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اگر ہے تو وہ بھی برائے نام۔ ایسی کمی کی وجہ سے ماں باپ کا تقدس اور احترام میں کافی کمی ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر صبر اور حوصلہ کم ہو جاتا ہے اور جذباتی پہلو غالب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کی پریشانی سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے بچپن سے لے کر جوانی تک دینی ماحول بھی مہیا کیا جائے، خاص کر نماز اور قرآن پڑھنے کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے لیے دعا اور پیار سے ترغیب دی جائے۔ بچوں کو بڑے پیار سے یہ سمجھایا جائے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے اور قرآن نور ہے، ان دونوں کی وجہ سے راحتیں ہیں اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیسرا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے، جوں دنیا کے اندر مادی ترقی ہوتی جا رہی ہے، خاص کر موبائل گھر میں ہوں یا محفل میں یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو اتنے سب کھو جاتے ہیں کہ رشتہ دار آئے، کوئی بزرگ بیٹھا ہو، انہوں نے توجہ نہیں دینی ہوتی، نہ کوئی معقول بات۔ جو اس شرارت سے پہلے کا ماحول تھا، ہم سب پرانے لوگ جانتے ہیں کہ سب بزرگوں کی باتوں کو سنتے تھے، اس لیے پیار خلوص کی برکتیں تھیں، ان سب سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور نوجوانوں کی صحتوں پر اثر بڑا پڑتا جا رہا ہے۔ معصومیت کی زندگی چالاکی اور ہوشیاری میں بڑی جلدی سے بدل جاتی ہے اور بہت جلد شیطانی چکروں میں پھنس جاتا ہے۔ جوانی کا خوبصورت، دلکش اور پرلطف زمانہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹوں کی جگہ مایوسی اور غمی کے آثار چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی خوش کن بہاریں روٹھ جاتی ہیں، بیماریوں اور غموں کا ڈیرا چھا جاتا ہے۔ آخر میں والدین کے لیے سنہری اصول جس کی مدد سے خوبصورت ماحول مہیا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بچوں کی عزت کرے، ہر وقت تانا نہ دیا کرے۔ اگر بچوں کو سمجھانا مقصود ہو تو تنہائی میں سمجھایا کریں، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ اگر باپ ماں
کے سامنے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اگر ماں کے سامنے باپ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ماں آڑے آ جاتی ہے، بلکہ اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ تنہائی میں سمجھانے سے عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ گھر میں کوئی پریشانی یا الجھن آ جائے تو بچوں سے دعا کروایا کرے، کیونکہ معصوم بچوں کی دعا بڑی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بچوں کو پیار کرنا، دعا دینا، حوصلہ افزائی کرنا، خاموشی کے ساتھ مستقل تربیت کرے۔ بڑے آسان طریقے سے ہر روز نماز اور قرآن کے ساتھ تعلق کے لیے درس دیا کرے۔ اس میں انشاءاللہ دنیا کی بھلائی چھپی ہوئی ہے اور آخرت کے اہل و عیال کو بچانے کا سوال سے بھی بچت ہو جائے گی۔ کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، سب کی اولادوں کو نیک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔